السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم 3 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا اور کفار مکہ کا ظلم و ستم بیان کریں گے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہر یثرب ہی میں تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر سنی، تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم مکہ جاؤ اور اس شخص کے بارے میں معلوم کر کے آؤ۔ انیس جو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے، ایک مشہور شاعر تھے، وہ مکہ میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا، پھر واپس جا کر اپنے بھائی ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو کہ نیکیوں کے کرنے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ابوذر بولے، اتنی سی بات سے تو کچھ تسلی نہیں ہوتی، آخر خود پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت نہ تھی اور کسی سے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ زمزم کا پانی پی کر کعبۃ اللہ ہی میں لیٹے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا، یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اچھا آپ میرے گھر چلو۔ یہ رات کو حضرت علی کے گھر میں رہے۔ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پوچھا، نہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ کہا۔ صبح ہوئی، ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ پھر کعبے میں آ گئے۔ دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش تھی، مگر کسی سے پوچھنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر آ پہنچے۔ انہوں نے فرمایا، شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر انہیں اپنے گھر لے گئے۔ اب انہوں نے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر تم راز میں رکھو تو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی نے وعدہ کیا، تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش بات لے کر نہ گیا، اس لیے خود آ گیا ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ تم خوب آئے اور خوب ہوا کہ مجھ سے ملے۔ دیکھو، میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ میں پہلے اندر جا کر دیکھوں گا، اگر اس وقت ملنا مناسب ہوگا تو ملاقات ہو جائے گی۔ الغرض، ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے ساتھ خدمت نبوی میں پہنچے اور عرض کیا کہ مجھے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی فضیلت بیان کی، تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوذر، تم ابھی اس بات کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن کو چلے جاؤ، جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تب آنا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، خدا کی قسم، میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کی طرف آئے۔ قریش جماعت ہے، انہوں نے سب کو آواز سے کلمہ پڑھ کر سنایا۔ قریش نے کہا کہ اس بے دین کو مارو۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ انہوں نے جب انہیں جھک کر دیکھا تو کہا کہ کمبختوں، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے۔ جہاں تم تجارت کو جاتے ہو اور کھجورے لاتے ہو۔ لوگ ہٹ گئے۔ اگلے دن انہوں نے پھر سب کو سنا کر کلمہ پڑھا۔ لوگوں نے پھر مارا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو چھڑا دیا۔ کچھ دن مکہ میں قیام کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس ہونے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں عنقریب یثرب ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ دو، شاید کہ خدا ان کو ہدایت دے دے اور اس کے صلے میں تمہیں بھی اجر ملے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاتے ہی روانگی کی تیاری شروع کی اور وطن کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی انیس سے ملے۔ انہوں نے پوچھا، کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ کے بھائی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہاں سے دونوں بھائی
تیسرے بھائی انس کے پاس پہنچے، وہ بھی ان کی دعوت پر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد تینوں وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہود کے جلیل القدر عالم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ ان کا اصل نام حسین تھا اور وہ یہود بنی قینقاع سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات طیبہ سنے: افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ اپنے بیگانے سب کو سلام کیا کرو، بھوکوں محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو اور خونی رشتوں کو جوڑے رکھو، قطع رحمی نہ کرو اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو۔ یہ ہدایت آموز کلمات سن کر حضرت عبداللہ کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی بعثت کی پیشن گوئی صحائف قدیمہ میں درج ہیں۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند پیچیدہ مسائل دریافت کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اطمینان بخش جواب دیا تو عرض کیا: یا رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبول اسلام پر مسرت کا اظہار فرمایا اور ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میری قوم بڑی بدبخت ہے۔ انہوں نے سن لیا کہ میں حلقہ بگوش اسلام ہو گیا ہوں تو مجھ پر طرح طرح کے بہتان باندھیں گے، اس لیے میرے اسلام کی خبر کے اظہار سے پہلے ان سے دریافت کر لیں کہ ان کی میرے متعلق کیا رائے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے اکابر کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم توریت میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ میں تمہارے سامنے دین حق پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر کے فلاح دارین حاصل کرو۔ یہودیوں نے جواب دیا: ہم نہیں جانتے کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حسین بن سلام تمہارے قوم میں کیسے ہیں؟ سب یہودیوں نے بیک آواز جواب دیا: وہ ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے عالم کے بیٹے ہیں، وہ ہم میں سب سے اچھے اور سب سے اچھے کے فرزند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ یہودی ناک بہو چڑھا کر بولے: خدا انہیں آپ کے حلقے بگوشی سے محفوظ رکھے، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے اعیان قوم، خدا واحد سے ڈرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، بلا شبہ وہ خدا کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ کا اسلام قبول کرنا یہودیوں پر بجلی کی طرح بن کر گرا۔ وہ غم اور غصہ سے دیوانے ہو گئے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے: یہ شخص عبداللہ بن سلام ہم میں سب سے برا اور سب سے برے کا بیٹا ہے، ذلیل بن ذلیل اور جاہل بن جاہل ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہود کی اخلاقی پستی دیکھ لی، مجھے ان سے اسی افتراء پروازی کا اندیشہ تھا۔ میں اس وقت کا واقعہ سنا رہا ہوں جس وقت جزیرہ عرب میں اسلام کا اظہار یا اسلام کو قبول کرنا سخت جرم تھا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے زمانے میں اسلام کا اظہار مکہ میں شدید ایسا جرم تھا کہ جس کی سزا میں مال و دولت، عزت و ناموس، ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا، لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے متعلق پرواہ نہ کی اور ببانگ دہل اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ یہ غلام تھے، ان کا کوئی حامی مددگار نہ تھا، اس لیے کفار نے ان کو مشق ستم بنا لیا اور ان کو بڑی دردناک سزائیں دیتے تھے۔ ننگی پیٹھ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹکا کر سینے پر ایک باری پتھر رکھ کر ایک آدمی اوپر سے مسلتا
اور وہ اس وقت تک ان انگاروں پر کباب ہوتے رہتے جب تک خود زخموں کی رطبت آگ کو نہ بجھا دیتی، لیکن اس سختی کے باوجود زبان کلمہ حق سے نہ پھرتی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم پرسی کی حالت میں تالیف قلب فرماتے تھے، لیکن ان کا آقا اتنا سنگ دل تھا کہ وہ ان کے لیے اتنا سہارا بھی برداشت نہ کر سکا، اور اس کی سزا میں لوہا آگ میں تپا کر اس سے ان کا سر داغا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے بارگاہ ازدی میں دعا فرمائیے کہ وہ مجھ کو اس عذاب سے نجات دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ خدایا خباب کی مدد کر۔ بارگاہ ازدی میں دعا قبول ہوئی تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سنگ دل آقا سے نجات ملی۔ آپ نے مدتوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی تو تپائے ہوئے سونے کی طرح سنگ دل قریش کے ظلم و ستم کا یہ سکہ آپ کی پیٹھ پر چمکتا رہا۔ انشاءاللہ اگلا واقعہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اس طریقے کے اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ۔